نمبر 4 جہاد، نمبر 5 مرزے کی سیرت اور کردار۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے اور مرزا کے درمیان بنیادی طور پر اختلافی طور پہ ٹھن چکی ہیں۔ میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ چیزوں کی تعداد چونکہ 5 ہے، یہ کوئی 500 نہیں ہے کہ آپ کو یاد رکھنی مشکل ہو، اور اگر آپ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ایک سپاہی اور ایک طالب علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے غلام کی حیثیت سے تھوڑی توجہ کریں گے تو بالکل یہ مسئلے مشکل نہیں ہیں۔ میں نے 5 چیزیں گن کے سنائی ہیں۔ نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 حیات مسیح علیہ السلام، نمبر 3 ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 جہاد کا مسئلہ، اور نمبر 5 مرزے کی سیرت اور کردار۔ ان میں سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سب سے پہلی چیز ختم نبوت۔ ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ارشادات عالیہ اپنی امت تک پہنچائے۔ اول تو قرآن شریف کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، دین اسلام کے آخری دین ہونے، قرآن کے آخری کتاب ہونے کا واضح طور پر اور صراحتاً ثبوت مذکور ہے۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ان کا طرز استدلال ذرا جداگانہ ہوگا۔ ایک تو یہ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج اب میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین اسلام جب مکمل ہو چکا تو اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن میں حکم دیا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف رسول بن کے آئے ہیں، تو کون سا کونا خالی رہ گیا ہوگا جس کے لیے کسی نئی نبی کی ضرورت پڑے؟ تمام دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وسعت کی لپیٹ میں ہے، لہذا اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف آخری نبی کے طور پر قرآن کی طرف سے مصرح ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ختم نبوت، مختلف جہاد سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دین مکمل ہو چکا، لہذا حضور آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی ہیں، لہذا آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، لہذا آپ آخری نبی ہیں۔ اب ان میں سے تینوں باتوں میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں ایک اور بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ ایک کافر کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تمہارا اپنا قرآن، تمہاری اپنی زبان، تم اپنے نبی کی تعریف میں خود کیے جا رہے ہو، لیکن ہم ایک کافر کو جھنجھوڑ کر اس طرح متوجہ کرتے ہیں، ضرور انگشت بدندہ رہ جائے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں کسی اور ہستی نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں کسی ہستی نے، کسی نبی نے پوری دنیا کا نبی بن کے آنے کا اعلان نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی نبی نے اپنے آپ کو آخری نبی نہیں کہا۔ یہ سارے کمالات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ دعوے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کیے ہی کسی نے نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیثوں کی باری آتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف 3 آیتیں سنائی نا، میں نے لگ بھگ 100 آیتوں میں سے 3 آپ کے سامنے رکھے۔ حدیثیں بھی اسی طرح لبریز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حدیث موطا مالک میں ہے، سند صحیح ہے، دنیا کی حدیث کی پہلی کتاب ہے موطا مالک، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچاؤں۔ ہر نبی نے اخلاق سکھایا، ہر مذہب اخلاق سکھاتا ہے۔ انسانیت
حیوانوں سے جدا ہی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ انسان میں اخلاق ہوتا ہے، ڈنگر کو اخلاق کا پتہ ہی نہیں۔ تمام نبیوں نے اخلاق سکھایا، اخلاق ترقی کرتے رہے، اخلاق آگے کو بڑھتے رہے، اخلاق لوگوں کو سکھائے جاتے رہے۔ جب اخلاق اس کی انتہا پہ پہنچ گیا تو اس کے آگے انسانیت کی تربیت کی باقی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اخلاق کو انتہا تک پہنچانے کے بعد اپنے محبوب نبی کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اسی طرح نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو بیت الاول فالاول اعطوا حقهم فان اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس سے اوپر کی حدیثیں ہوتی ہی کوئی نہیں۔ اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل میں لوگوں کو ٹھیک کرنے کا کام نبی کرتے تھے، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اب کون آئیں گے؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اب میرے بعد خلیفے آتے رہیں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور بہت سارے ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، ایٹ اے ٹائم کئی ہوں گے۔ قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم آپ کے کس خلیفے کی پیروی کریں؟ فرمایا فو بیت الاول فالاول، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اسی کی بیعت کو نبھانا، اسی کی بیعت کو نبھانا۔ آتوا حقهم، تم میرے خلیفوں کا حق ادا کرتے رہنا۔ فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم، اگر ان سے غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی پبلک، ان کی رعایا، ان کے فالورز کے بارے میں خود ان سے پوچھ لے گا، تم شرارت نہ کھڑی کرنا۔ یہ سیاست کے حوالے سے حدیث ہے، تو اس میں آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا۔ سلسلہ انبیاء جو بنی اسرائیل میں پے در پے جاری تھا، اس کا اختتام بتایا۔ اپنے بعد آنے والوں کو نبی نہیں، اپنے بعد آنے والوں کو خلیفے کہا، اور ایک دو نہیں بہت سارے کہا۔ مرزا کلانی تو 1500 سال 1400 سال میں ایک بنتا ہے نا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایک ہی آیا۔ حضور فرما رہے ہیں بہت سارے ہوں گے لیکن وہ خلیفے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ مرزا اپنے آپ کو خلیفوں کے پردے میں بھی چھپانا چاہے تو کثرت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر خلیفوں سے مراد نبی ہوتے تو وہ کثرت سے آئے ہوتے۔ مرزا 1400 سال میں ایک آنے کا دعویٰ کرتا ہے، قدم قدم پہ حدیث مرزا کو رگڑ کے رکھ رہی۔ اور پھر فرمایا کہ تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، تو خلیفوں کا حق ادا کرتے رہنا، اور ان سے غلطیاں ہوں گی تو اللہ ان سے خود پوچھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خلیفے ہوں گے وہ معصوم نہیں ہوں گے، اور جو معصوم نہیں ہوتا وہ نبی نہیں۔ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس سے اوپر دنیا میں حدیث کی اور کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی، اسی طرح ایک اور حدیث انہی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک پورا باب ہے، باب خاتم النبیین، خاتم النبیین کا باب۔ باب سمجھتے ہیں نا کیا؟ جو چیپٹر ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم میں بھی یہی باب ہے، باب خاتم النبیین۔ اور ان بابوں میں بخاری اور مسلم میں چھوٹی کی کتابوں میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فی زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ وانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ فرمایا میری اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ لوگ آ کر محل میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ آقا نے فرمایا وَأَنَا اللَّبْنَةُ، نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں ہوں خاتم النبیین۔ اس طرح کی اور بہت حدیثیں ہیں۔ میں ایک حدیث اور سنا کے آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، یہ مسلم شریف میں حدیث، میں عاقب ہوں۔ آپ جانتے ہیں عاقب کیا؟
یہ تو اردو میں پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عاقبت، عاقبت مانا آخرت، آخری حصہ. اللہ تیری عاقبت اچھی کرے، یہ ہم کہتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے با انا العاقب، میں عاقب ہوں. بل عاقب الذی، آقا اتنا فرما دیتے ہیں نا کہ میں عاقب ہوں، تو یہ کافی تھا، بات سمجھ آ گئی تھی. آپ نے اور وضاحت فرمائی اور کرم فرمایا. فرمایا بل عاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. حدیث کہاں لکھی ہے؟ مسلم شریف میں. میں نے برکت کے لیے 3 حدیثیں سنائی ہیں. 3 کا ایک عدد معروف عدد ہے، ورنہ بے تعاشی حدیثیں. میں نے بتایا کہ 100 کے لگ بھگ آتے ہیں، یقین کیجئے کہ 250 سے اوپر حدیثیں. 3 ہی آیتیں سنائی، 3 ہی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. اگرچہ چوتھی حدیث درمیان میں ہے جو ادھر بھی ریلیٹڈ ہے ادھر بھی ریلیٹڈ ہے، کہ میں اخلاق کو اس کی انتہا پر پہنچانے آیا ہوں. اچھا، اسی طرح قرآن حدیث کے بعد تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی. تمام صحابہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار اٹھانی چاہیے، اور تلوار اٹھا کر مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے اندر جنگ لڑی گئی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ یمامہ ربیع الاول میں لڑی گئی تھی. پتہ چلتا ہے کہ میلاد شریف کے مہینے میں ختم نبوت بیان کرنا یہ اور زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اور اسی مہینے میں ستمبر بھی آ گیا، اس مہینے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. اس سال تو پھر موجیں ہو گئی کہ ختم نبوت کا مہینہ بھی یہی، ربیع الاول کا مہینہ بھی یہی، اور جنگ یمامہ کا مہینہ بھی یہی. یہاں قادیانی ایک سوال کرتے ہیں، یہ ان کا سوال نیٹ پہ موجود ہے. ان کا ایک نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم لوگ اپنے مولویوں سے پوچھ لیتے ہو اور ہمارے خلاف ہنگامہ کر دیتے ہو. ہمارے بارے میں ہمیں پتہ ہے یا تمہارے مولویوں کو پتہ ہے؟ اپنے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں یا تمہارے مولوی بہتر جانتے ہیں؟ تمہارے مولوی پہلا ذریعہ علم ہے ہمارے بارے میں، یا ہم خود پہلا ذریعہ علم ہے؟ وہ انگلش میں کہتا ہے ہم پرائمری سورس ہیں، تمہارے مولوی سیکنڈری سورس ہیں، پہلا ذریعہ ہم ہیں. ہمارا مذہب ہم سے پوچھو، ہمارے مذہب کے بارے میں اپنے مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ مولوی تمہارا سیکنڈری سورس ہے، ہم پرائمری سورس ہیں. اور ہم کہتے ہیں، وہ مرزا ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہو، قومی اسمبلیوں میں بل پاس کراتے ہو، اپنی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے ہو. ہمیں کیا پرواہ، ہم تو حضور کو خود خاتم النبیین مانتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن نے حضور کو خاتم النبیین کہا ہے، ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. تو ہم حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں. تمہارے پاس ساری باتیں غلط ہیں، تمہاری مولویوں کی پڑھائی ہوئی باتیں ہیں، اور ہم پرائمری سورس ہیں. ہم سے پوچھو، تمہارا مولوی سیکنڈری سورس ہے، اسے کا تو پتہ نہیں. سوال سمجھ آ گیا جی؟ دیکھو جی، لطف تب آتا ہے کہ بندہ ایمانداری سے مخالف کا اعتراض نقل کرے پھر اس کا رد کرے. اب جواب سنو کہ پرائمری سورس کا تم خود بھی پرائمری سورس نہیں ہو. مرزا تمہارا اپنا پرائمری سورس ہے، تم خود سیکنڈری سورس ہو. تم سے پہلے ہمیں تم سے پوچھیں یا تمہارے مرزا سے پوچھیں؟ تم بتاؤ پرائمری کہلانے کے تم حقدار ہو یا تمہارا مرزا حقدار ہے؟ تمہارا مرزا کہتا ہے میں نبی ہوں. مرزا نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کی غلطی کو ٹھیک کر رہا ہے. غلطی کیا ہے؟ مرزا کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4. مرزا کی کتاب روحانی خزائن، جو دراصل شیطانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206. دوبارہ دہراؤں، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 206. یہاں لکھتا ہے کہ میرے ماننے والوں سے کسی نے کہا کہ تمہارا نبی، تمہارا مرزا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو میرے ماننے والے نے کہا کہ نہیں، مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. سو میں اپنے ماننے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری غلطی ہے، میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہتا ہے برائی نے عام دیا میں اور پتہ نہیں کہاں کا، مجھے بارش کی طرح وہی آئی کہ مرزا نبوت کا دعویٰ کرو.
تو میں نے نبوت کا دعویٰ جگہ جگہ کیا ہوا ہے. میرے ماننے والے تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ اب اس پرائمری سورس صاحب سے پوچھو کہ تم نے اپنے مرزا کو پڑھا ہے؟ ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے تھک گئے کہ کوئی مرزائی ہمارے سامنے آئے جو حلفی بیان دے کہ میں نے مرزا کی ساری کتابوں کو حرف بحرف پڑھا ہے. مرزا کا ماننے والا مرزا کی ساری کتابوں کو ایک دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ مرزائیت پر قائم نہیں رہ سکے گا. اس نے اتنی بےہودگیاں کی ہوئی اپنی کتابوں میں. اچھا جی، تھوڑا آگے چلتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں، اب یہ آپ لوگوں میں سے جو تھوڑا بہت ٹریننگ دیکھتے ہیں ان کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے مرزا کا تو ہم نے دکھا دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ پرائمری سورس ہے، تم سیکنڈری سورس ہو. تم خود سیکنڈری صاحب ہو، پرائمری کیسے بنتے ہو؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو تمہاری کتابوں میں، وہ احمدیہ پاکٹ بک وغیرہ وغیرہ میں یہ استدلال کیوں کیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اس سے مرزا بھی استدلال کرتا ہے، تمہارے ماننے والے بھی استدلال کرتے ہیں، تمہارے مرزائی بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. یہ تم نے باتیں کیوں کی؟ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب تم مرزا کو نبی نہیں مانتے، حضور کو آخری نبی مانتے ہو، تو پھر ان آیتوں سے استدلال کر کے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا جاری ہونا ثابت کس بے وقوف نے کیا، کس ظالم نے کیا؟ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، خاص طور سے احمدیہ پاکٹ بک. ویسے اس کا نام پاکٹ بک ہے، چنگی بڑی کتاب ہے. یا وہ پاکٹ بک نہیں ہے یا پاکٹ بڑی لوانی چاہیے. اچھا، میں یہ تھوڑی سی کھول کے بتا دوں. وہ کہتا ہے جی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا. اب وہ کہتا ہے جی انعام کن کن پہ ہوا؟ انعام ہوا اگلے سورۃ نساء میں آتا ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر انعام ہوا وہ 4 طبقے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح. اب قادیانی کہتے ہیں کہ یہ 4 طبقے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین. کہتے ہیں بندہ صالح بن سکتا ہے، ہاں جی بن سکتا ہے. بندہ شہید بن سکتا ہے، ہاں جی بن سکتا ہے. صدیق بن سکتا ہے، ہاں جی بن سکتا ہے. تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ بکواس کس نے کی جب تم حضور کو آخری نبی مانتے تھے؟ اب اس کا میں جواب بھی سنا دوں، کیونکہ جواب نہ دینے سے گمراہی پھیل سکتی ہے. بڑی آسان، خدا کی قسم چٹکلیوں میں اڑا کے رکھ دینے والا اس کا اعتراض. بھائی قرآن کہتا ہے تم صالح بن سکتے ہو، قرآن کہتا ہے تم شہید بن سکتے ہو، قرآن کہتا ہے تم صدیق بن سکتے ہو، قرآن کہتا ہے تم نبی نہیں بن سکتے. سادہ سی بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسے کہتے ہیں صاف لفظوں کے مقابلے پر، تصریحات کے مقابلے پر، کلیئر کٹ باتوں کے مقابلے پر چونکہ چنانچہ کا ہیر پھیر. فقیر نے کتاب لکھی ہیرا پھیری نہیں چلے گی، اس میں یہی باتیں میں نے بیان کی ہیں. ہمارے پاس کلیئر ورڈنگ ہوتے ہیں، تم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لہذا اس لیے یہ چکر چلاتے ہو. فریب کارو، یہ تو ہندو، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں نے بھی اسلام کے خلاف یہ کاروائیاں کی ہوئی ہیں. تمہاری کارروائی ان سے بھی کمزور ہے. لاجیکلی تم سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں سے خدا کی قسم بدتر، تمہارے لاجک ان سے بھی کمزور ہے. یہ کھینچا تاڑی، اس سے تو کوئی بھی چیز، اس سے تو کبا بھی چٹا ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ درخت بھی سونے کا ثابت کیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا سائیکل میں اور جوتے میں کوئی فرق نہیں. کیا جی سائیکل بھی بازار میں ملتا ہے، جوتا بھی بازار میں ملتا ہے، سائیکل پر بھی سوار ہوتے ہیں، جوتے پر بھی سوار ہوتے ہیں. سائیکل پر بھی چڑھے تو بندے کو کانٹا نہیں چبھتا، سائیکل کو ہی چبھتا ہے. اور جوتا بھی پہنا تو بندے کو کانٹا نہیں چبھتا، جوتے کو ہی چبھتا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ سائیکل اور جوتے میں کوئی فرق نہیں. یہ اس قسم کی بےہودیاں کرتے ہیں. آگے چلیے. اب وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم سے استدلال کس بیوقوف نے کیا؟ اسی طرح لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا سے اجراء نبوت سے استدلال کس نے کیا؟ درود ابراہیمی سے اجراء نبوت پر استدلال کس نے کیا؟
یہ عوام کو سمجھ نہ آئے گی لیکن اہل علم سمجھ رہے ہوں کہ یہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کے جواز کے لیے یہ دلائل کھڑے ہوئے ہیں. تو تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں. تم نہیں مانتے, تم نے پرائمری سورس کو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. میں نے پہلی بات اختصار کے ساتھ مکمل کی. اب 5 چیزیں میں نے بتائی تھی, ان میں سے دوسری چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات. مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بچانے کا وعدہ کیا, بالآخر ان سے بچا لیا. وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے, اللہ نے انہیں ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ, یہ 6واں سپارہ ہے, سورۃ النساء ہے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہ کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ قرآن کی آیت ہے. یہاں مرزا کہتا ہے, اور ایک اور بات بھی قرآن کی اگلی آیت بھی یہ بتاتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 100 کے قریب حدیثیں ہیں, متواتر حدیثیں ہیں, جو بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر گئے ہیں نا, وہی اپنے جسم سمیت قیامت کے قریب قیامت کی نشانی بن کے واپس آئیں گے. اب مرزا کیا کہتا ہے, کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ میں ہوں. مرزا کہتا ہے, یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, ان کے خلاف نعرے لگانا جائز ہے, لیکن ان کے جو شاطر, ان کے جو گھینٹ گرو گرنتال اور ان کے گھڑے ہوئے لوگ جو ہمارے عوام کو, نوجوانوں کو, کاجی ساتھیوں کو جو گمراہ کرتے ہیں, ان کے پاس یہ دلائل ہوتے ہیں. یہ دلائل آپ لوگ سمجھ لیں, خاص طور سے لڑکے قاضی پڑھ لکھ کے سمجھ لیں تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے آسان ہوگا. ہم اسٹیج پہ علمی بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عوام کو پتہ نہیں سمجھ بھی آنی ہے کہ نہیں. یہ لوگ اپنے, ان کو اور کام ہی کوئی نہیں. میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام کی مخالفت کے سوا کام ہی کوئی نہیں. ان کا دین بڑا سوکھا ہے, وہ چند باتیں رٹا دیتے ہیں, شرارت آسان. ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو مرزا کو ثابت کرنے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں. ہم 4 مکھی بلکہ 8 مکھی جنگ لڑ رہے ہیں. ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, ملحدین کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, جہلم والوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, فیصل آباد والوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے, کینیڈا والوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے. ہمیں تو ظالموں کے گھیرے کے اندر بیٹھ کر اسلام کے حق میں چومکھی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے. تو ان لوگوں کے تو ایک ایک ٹاپک ہے, ایک ایک موضوع ہے, ان کو ٹریننگ دینا اپنے عوام کو بڑا آسان ہوتا ہے, اور یہ بھی ان کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے. تو حیات مسیح کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے, وہ فوت نہیں ہوئے تھے, لوگوں نے سمجھ لیا فوت ہو گئے, اور وہ قبر میں دفن ہوئے. 3 دن کے بعد زندہ ہو کے کشمیر چلے گئے. اور جس عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے وہ کشمیر میں بقول ان کے فوت بھی ہوئے. جس عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے, مرزا کہتا ہے وہ میں ہوں. وہ بھائی تم عیسیٰ کہاں ہے؟ کہتا ہے اس سے مراد اس کی خوبیوں والا ہے. اپنا مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں والا. اب اسے سوال کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابرئ الاکمہ والابرص, میں کوڑے اور جزام والے کو شفا دیتا ہوں. تم یہ کام کر کے دکھاؤ, نہیں ہوا. اخلق لکم من الطین کہتے طیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں مٹی سے, ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں, اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. تم یہ کر کے دکھاؤ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. اب مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے یہ ساری باتیں مسمرزم تھا. مسمرزم ایک قسم کا جادو ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ایک قسم کا جادو تھا, یہ تو بڑی گھٹیا حرکتیں تھیں, یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے. میں اگر یہ ان گھٹیا حرکتوں کو اچھا سمجھتا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کام نہ رہتا. یہ مرزے کے بیانات ہیں جو اس کی اپنی کتابوں میں, یہ ازالہ عوام وغیرہ. اچھا جی, اب یہ تو اس کی مسیحیت کا حال ہے. کہتا ہے میں وہ عیسیٰ ہوں, ان کی خوبیوں والا ہوں. ان کی خوبیاں قرآن میں موجود ہیں, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. وہ خوبیاں اس کو کہتے ہیں دکھاؤ, تو کہتا ہے یہ تو سارا جادو تھا. اچھا,
میرے بھائیوں قرآن کی صاف آیت ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ پھانسی پہ چڑھایا، اور آگے کیا ہے ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہ مصیبت اگلی مرزا کے لیے۔ اچھا، بخاری میں ایک حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ چوٹی کی کتابیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکن ان ينزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا، وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ بن مریم آئے گا، حکومت کرے گا، تمہارے اندر وہ نازل ہوگا، ینزل فیکم، وہ نازل ہوگا تمہارے اندر اور حکومت کرے گا، عدل کرے گا۔ مرزا نے حکومت کی نہیں، عدالت کی نہیں، جج بنا نہیں۔ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، خنزیر کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا۔ خنزیر کو قتل کرنے کا مراد خنزیر خوری ختم ہو جائے گی، عیسائی مذہب ختم ہو جائے گا۔ صلیب توڑنے سے مراد گرجا گھروں پہ چڑھ کے صلیبیں اتار کر کے ان کو کٹیں گے، بننے گے نہیں، مطلب یہ کہ صلیب پرستی ختم ہو جائے گی۔ وجد الحرب والجزیہ، جنگ ختم ہو جائے گی، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، حتیٰ کہ لوگ ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے قیمتی سمجھیں گے۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقرؤوا وان شئتم، اگر چاہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن کی آیت پڑھ لو۔ کون سی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب مسیح کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں۔ اب مرزے کے پاس اور تھا کیا؟ کہنے لگا ابو ہریرہ کند ذہن آدمی تھا، یہ مرزا کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ غبی تھا، حدیثیں یاد کر لیتا تھا، مطلب کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا ظلم ہے کہ جس ہستی نے ان کے خلاف حدیثیں روایت کی ہوں اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کتاب میں ان کے خلاف حدیثیں آئی ہوں اس کتاب کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نیٹ کھولیں، جہاں آپ کو ابو ہریرہ کی مخالفت ہوتی نظر آئے سمجھ جانا کہ بندہ کوئی بھی ہو وہ دشمن اسلام ہے۔ جہاں آپ کو امام بخاری کی مخالفت ہوتی نظر آتی ہے چونکہ یہ چوٹی کے راوی وہ چوٹی کی حدیث ہے، دشمن اسلام نے انہی کا مقابلہ کرنا ہے اور کیا؟ یہ دشمن اسلام تھا، اس نے یا اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے دشمنان اسلام نے ان چیزوں پر اور ان ہستیوں پر ہٹ کیا ہے۔ اچھا جی، میں نے کچھ آیتیں اور ایک حدیث آپ کو سنائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن جریر وغیرہ میں، بغوی وغیرہ میں، ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامۃ، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے، بنیادی طور پر بخاری مسلم میں اور صحیح ٹرو ورڈز جو ہیں وہ امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر نقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سند اس کی صحیح ہے، کیف انتم، میرے امتیوں تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی، اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم من السماء، جب عیسی ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوگا، وامامکم منکم، اور تمہاری امامت کرانے والا تمہارے اپنے میں سے کوئی اور ہوگا۔ سبحان اللہ، یہاں امام مہدی مراد۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، میں نے آیتیں اور حدیثیں جس طرح میں نے ختم نبوت پر تین بتائی تھی، یہاں بھی 3 آیتیں 3 حدیثیں آپ کو میں نے سنا دی۔ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قادیانیوں کا ایک سوال ہے، وہ پرائمری سورس اور سیکنڈری سورس کی طرح، یہاں بھی قادیانیوں کا ایک سوال سن لیں، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ ان کا ایک آدمی، یہ پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں، سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پیشوا کے اوپر سوال کرتے ہیں تاکہ وہ جواب دے، دنیا سن لے، یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اس حدیث کے جس طرح وضاحت موجود ہے اس کا رد کرتے ہوئے، آیتوں کے اندر جو تصریحات موجود ہیں ان کا رد کرتے ہوئے، قادیانی
اپنے مرزا طاہر پر سوال کرتا ہے. ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمارے اسٹیج کا اس وقت حسن بنے پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ ظفر عباس محمدی سیفی صاحب نامت پر خاتم لالیہ آپ کا ہم قبلہ خیر مقدم کرتے ہیں. صاحب بسم اللہ. جی، حیات مسیح کے خلاف قادیانیوں کا ایک سوال سنیے، پھر اس کا بھی جواب دیجیے. قادیانی مسلمانوں پر سوال کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، اور اس بات کو کا سہارا لیتے ہوئے قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں. اے مسلمانوں، تم تو عیسائیوں کی بولی بولتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، تم بھی کہتے ہو، عیسائی بھی کہتے ہیں آسمان پہ گئے، تم نے ان کی تصدیق کر دی. یہ ایک سادہ سا بھولا سا اور بے وقوفانہ سا سوال ہے. اس کا جواب بھی اسی طرح پہلے والے جواب کی طرح بالکل آسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 مختلف نظریات. کتنے نظریات ہیں؟ 4. یہودیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی پہ چڑھایا اور وہ پھانسی پہ لگے، فوت ہو گئے اور بات ختم. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے، یہودی بھی کہتے ہیں چڑھے، فوت بھی ہوئے، بات ختم. عیسائی بھی کہتے ہیں پھانسی پہ چڑھے، فوت ہوئے، لیکن 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو. اس دن وہ مسیح جی اٹھا کے نام کے بینر لگاتے ہیں اپنے گرجا گھروں کے بعد. اس عید کو بھی ایسٹر کہا جاتا ہے، EASTER، ایسٹر کی عید. یہ ہو گیا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی بھی کیا کہتے ہیں؟ پھانسی پہ چڑھے، فوت ہو گئے. عیسائی بھی کہتے ہیں پھانسی پہ چڑھے، فوت ہو گئے، لیکن دوبارہ زندہ ہو گئے. یہودی کہتے ہیں زندہ نہیں ہوئے، فوت ہونے تک وہ بھی جاتے ہیں. نمبر 3 قادیانی. قادیانی کا کیا کہنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مرزا کی کتاب مسیح ہندوستان میں، اس طرح کی کتابوں میں اس نے بڑا کھول کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، فوت ہونے جیسے ہوئے، غلطی سے فوت شدہ سمجھ کر دفن کیا گیا، اور وہ 3 دن کے بعد قبر سے کسی طریقے نکل گئے اور وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، سری نگر کے محلہ خان یار میں آ کے فوت ہو کے وہاں پر دفن ہوئے. اب 3 چیزیں آپ نے دیکھ لیں، یہودی، عیسائی اور قادیانی. تینوں کے اندر ایک چیز ساجی ہے، تینوں کہتے ہیں وہ سولی پہ چڑھے. یہودی کہتے ہیں سولی پہ چڑھے، فوت ہو گئے. عیسائی کہتے ہیں سولی پہ چڑھے، فوت ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے. قادیانی کہتے ہیں سولی پہ چڑھے، فوت شدہ کی طرح ہوئے اور بعد میں ٹھیک ہو کر نکل گئے. آپ نے سن لیا، میں نے پوری ایمانداری سے بات کی ہے. کوئی بھی قادیانی اگر مطالعہ رکھتا ہے تو وہ بات مانے گا کہ فقیر نے ایمانداری سے بات کی ہے. سولی پر چڑھنا یہودیوں کا عقیدہ ہے، سولی پر ان کا چڑھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کا سولی پر چڑھنا قادیانیوں کا عقیدہ ہے. قادیانیوں، تم ہمیں کہتے ہو کہ مسلمانوں عیسائیوں والی بولی بولتے ہو، ہم تم سے پوچھتے ہیں تم یہودیوں والی بولی بھی بولتے ہو، عیسائیوں والی بولی بھی تم ہی بولتے ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن چوتھی بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ میرے مسیح کو قتل کیا اور نہ سلیب کے قریب لے گئے. ما صلبوہ، سلیب کہتے ہیں پھانسی کو. ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ پڑا ہے، ان کو اشتباہ ہوا ہے، ان کو غلطی لگی ہے. وہ کوئی اور ہی تھا جس کو پھانسی پہ چڑھاتے رہے، میرے مسیح کو میں نے آسمان پہ اٹھا دیا تھا. اچھا جی، میں نے آپ کو ختم نبوت پر ایک حد تک ایک مضمون مربوط عرض کیا، اس پر قادیانیوں کا ایک سوال اور اس کا رد کیا. حیات مسیح علیہ السلام پر بھی میں نے ایک مربوط مضمون عرض کیا، اس پر قادیانیوں کا ایک سوال اور اس کا میں نے رد کیا. تیسرا موضوع ہے امام مہدی کا ظہور. یہاں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آپ کو آسان بات بتانے لگا ہوں. مرزا خود کو عیسیٰ بھی کہتا ہے اور پھڈا یہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے. اس کی جو کتاب مرضی آپ لے ہو،
ہر کتاب کے متھے پہ لکھا ہوتا ہے مرزے کا نام، مسیح موعود، مہدی معہود، کہ مرزا ہی عیسیٰ ہے، مرزا ہی مہدی ہے، امام مہدی بھی یہی بنتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہونے کا دعویٰ بھی یہی کرتا ہے۔ اب اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ وہ جس لڑکے نے کہا تھا نا کہ ہم پرائمری سورس ہیں، اس کے اگلے الفاظ یہی تھے، وہ میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا مرزا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لو جی، عیسیٰ بھی وہی ہو، مہدی بھی وہی ہو، تمہارے سوال کا اگلا پورشن بھی یہی ہو، تو اب یہاں پر امام مہدی کی بحث کے دوران اس جواب کو بھی سن لو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، قرآن حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے، امام مہدی کا نام بھی موجود ہے۔ قرآن و سنت میں عیسیٰ بن مریم کی بھرمار آئی پڑی ہے، بار بار جگہ جگہ، ہر جگہ قرآن میں، ہر جگہ حدیث میں عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے۔ ان کا نام عیسیٰ ہے، ان کا نام، امام مہدی کا نام محمد ہے، ان کا نام کیا ہوگا؟ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں وہ میرا ہم نام ہوگا۔ عیسیٰ کا نام عیسیٰ ہو، مہدی کا نام محمد ہو، مرزا کہتا ہے میں دونوں ایک ہوں، اور اس کا نام کیا ہے؟ کوئی تھرڈ ون، غلام احمد، نہ محمد اور نہ عیسیٰ۔ آگے چلو، ان کا نسب دیکھو، عیسیٰ بن مریم، اور امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ، اپنا نام جدا اور نسب ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کا نام ہی نہیں ہے، والدہ کا نام ہے۔ امام مہدی کی باری آتی ہے تو ہمیشہ باپ کا نام لیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کبھی ماں کا نام، ہمیشہ ماں کا نام لیا جاتا، کبھی باپ کا نام نہیں لیا جاتا، فرق تو ہے نا۔ آگے چلیے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی جدا جدا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے امام مہدی کا حلیہ ہے ماتھا چوڑا ہوگا، ناک اونچی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہ نہیں بتایا گیا، ان کا حلیہ بتایا گیا ہے گندمی رنگ ہوگا، بال سیدھے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہوگا؟ یہ حدیث مسلم شریف میں کأن رأسہ یقطر، ایسے لگے گا جیسے اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب ذرا ہوش سے بات سننا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے وقت کی نشانی بتائی گئی۔ ویسے کسی اور کتاب میں اور حدیث میں بکری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چشمے سے، اس وقت جیسے گھروں میں نل کے آج کل ہوتے ہیں، اس زمانے میں چشمے ہوتے تھے، کھوہ تو نہیں ہوتے تھے، چشمے سے نہا کے نکلے اور فرشتوں نے ان کو آسمان پر اٹھایا، تو اس وقت نہانے تازہ غسل کی وجہ سے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ الگ کتاب ہے، الگ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب آئیں گے تو ایسے لگے گا جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سچوں کے بیانات آپس میں رلتے ملتے ہوتے ہیں۔ امام مہدی کا حلیہ اور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور ہے، نام اور نسب اور حلیہ اور۔ آگے چلو، علاقہ اور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ دمشق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ یہ ہے ان کی جائے نزول یا جائے ظہور۔ اور امام مہدی کا یا ذکر ادھر خراسان ملتا ہے یا مدینہ ملتا ہے، یہ علاقہ اور ہے، عیسیٰ کا علاقہ اور ہے علیہ السلام۔ اب اور سنیے، ان دونوں کے میں نے ایک بات حلیے کی ہے، آپ نے غور سے سنا؟ ویسے امام مہدی سے مرزے کا حلیہ نہیں ملتا، حضرت عیسیٰ سے بھی مرزے کا حلیہ نہیں ملتا۔ مرزے کا حلیہ ملتا کس سے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور مرزے کا حلیہ دجال سے ملتا جلتا ہے۔
اب یہ کہیں گے جی یہ تو ایک پرسنل ہٹ ہے، تو ذات پہ تنقید ہے، یہ نیک لوگوں کو زیب نہیں دیتا، آنکھیں کانی بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ او بھائی بالکل ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن یاد رکھنا مرزا نے پنگا ہی ایسا لیا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی شمائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ و حسن الصوت، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اور حسن الصوت نبی کی آواز بھی ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ حلیہ مہدی کا اور مسیح کا اور مرزے کا حلیہ دجال سے ملتا جلتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں نبی ہمیشہ سونا ہوتا ہے۔ یار ایک دلیل ہے، ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں جن کے سامنے خدا کی عظمت کی قسم صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں نا بات کرو، ہمارے اوپر مرزے کے ہمارے سامنے گالیاں ہیں، اس کی گن گن کے سناؤ، اس کی عبارتیں نہ گن گن کے سناؤ، اس کے دعوے نہ گن گن کے سناؤ، ہمیں محتاج چلنے دو، ہمیں ان میں تعویلیں کرتے ہمارے تعویلیں قبول کرو، لیکن قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں بھی مرزا اسلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اچھا جی تھوڑا اور بھی آگے چلتے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی موجود ہے، یہ مشکات وغیرہ میں اور کتابوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلک ھذہ الامۃ، میری امت تباہ کیسے ہو سکتی ہے، وانا اولھا ومہدی وسطھا وعیسیٰ آخرھا، جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے۔ پتہ چل گیا حضور اور ہیں، مہدی اور ہیں، عیسیٰ اور یہ مرزا کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں، میں ہی مسیح ہوں، خود کو محمد بھی کہتا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 کی آخری سطر اور صفحہ نمبر 5 کی ابتدائی سطروں میں مرزا لکھتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن کی آیت ہے، سورۃ فتح میں موجود ہے، کہتا ہے اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی کہا گیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہی محمد اور رسول ہے، تو ہی مہدی ہے، تو ہی مسیح ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اور ہوں، مہدی اور ہے، عیسیٰ اور ہے، پہلے میں ہوں پھر مہدی ہے پھر عیسیٰ۔ اچھا ایک اور بات بھی پیش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلم شریف کے بھی الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں، یسلکن حاجا او معتمرا، عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے چلیں گے، اور یسنینہما، یا حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کریں گے، بل یاتین قبری، میرے روضے پہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام حضور فرما رہے ہیں کہ میرے قبر انور پہ آئیں گے، وَلَيُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام مجھے سلام کہیں گے، میں روضے میں سے جواب دوں گا۔ اچھا ایک بات اور کر دوں، مرزا نے ساری زندگی حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، اور مدینہ شریف بھی کو نہیں گیا، ایک اور رفڑ پہ گیا۔ اب تعویلوں کی بھی حد ہوتی ہے، انسان بنو۔ اچھا ایک بات اور کر دیتا ہوں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 108، وہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ حدیث نقل کر کے جو میں نے بتائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو روضہ پاک پہ حاضری دیں گے، حضور پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جا کر سلام عرض کرنا یہ مرزے کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے کب لکھا؟ 1900 ہجری میں، صفحہ چشتیائی صفحہ 108، اور سن کون سا تھا؟ 1900۔ مرزا کب مرا؟ 1908 میں۔ 8 سال کی مہلت تھی مرزے کے پاس، حج نہیں تو عمرہ ہی کر لیتا، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے اور عمرے کے تو دروازے کھلے، اور وہ تو دور اور بھی آسان تھا، وہاں نہیں جا سکا۔ ایک علامہ صاحب تھے، وہ قادیانیوں کے خلاف ضرور ہی بولتے تھے، ہر تقریر میں، ہر جمعے پہ، ہر محفل میں، ہر جلسے میں
آخر میں مرزے کو رگڑا لگا کے رہتے تھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. ایک دفعہ کمیٹی والوں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے مرزے کا ہم بھی خلاف ہیں لیکن مولوی صاحب ہر وقت ہر محفل میں ہر تقریر میں یہ کام ضرور کرتے ہیں. اس دفعہ مولوی صاحب کو ایسا موضوع دیتے ہیں مولوی صاحب مرزے کے خلاف کچھ نہ بول سکیں. مولوی صاحب کو بتایا گا مولوی صاحب آپ نے آج اعتکاف کے بارے میں تقریر کرنی ہے. ہوں تو نہیں بولے گا نا اتنے مرزا کدوں آ بڑھے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے اعتکاف سے تقریر کرتے ہیں. مولوی صاحب نے گھنٹہ پورا تقریر کی اعتکاف کے اوپر. آخر میں کہنے لگا ایک گل سن لو مرزا قادیانی ساری زندگی اعتکاف نہیں بیٹھا. وہ واقعی نہیں بیٹھا. کہتا ہے میں محمد ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے اور آخری سال 20 دن اعتکاف بیٹھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت. مجھے سے یاد نہیں ہے 20 دن ہے یا شاید مہینہ پورا ہے. آخر سال کا آخری اعتکاف پہلے اعتکاف سے لمبا تھا. اچھا چلو جی یہاں بھی مرزا کا کوئی معاملہ ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ میرے روزے پہ آئیں گے. مرزا نہیں گیا. اور چلو جی حدیث والی بات ایک طرف. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں پیشین گوئی کرتا ہوں. میں اصل الفاظ سناؤں پہلے میں نے مفہوم بتایا. آپ فرماتے ہیں ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً میں حاضر ہونا، سلام عرض کرنا اور جواب سلام سے مشرف ہونا یہ نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہ ہوگی. اب یہ کہتا ہے میں نبی 8 سال میں ایک ولی کی پیشین گوئی کو جھوٹا نہیں کر سکا. اور ولی بھی وہ تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو ولی بھی نہیں کہتے تھے. وہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ ولی تھے. وہ تو اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے. تو جس کا فقیری کا دعویٰ ہے وہ ایک بات کر رہا ہے اور وہ بندہ جس کا نبوت کا دعویٰ ہے وہ اس فقیر کی بات کا رد نہیں کر پایا. 8 سال تک مر جانے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ بھی بتا دوں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، روضہ پاک پہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز زیارت حاصل کرنا یہ ایک نہایت لطیف گزارش ہے. مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے روحانی خزانے کے اندر ہی کہ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں کسی جگہ برنباس کی انجیل دریافت ہو چکی ہے. مرزا لکھتا ہے اس انجیل کو ڈھونڈنا چاہیے. وہ اگر مل جائے تو مجھے یقین ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقتیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ وہ آسمان پہ کون نہیں گئے. اور کہتا ہے میرے بارے میں بھی شاید اس میں لکھا ہوا. یہ فقیر کے پاس اس طرح کی کتابیں موجود ہیں. عجیب بات ہے. لو جی مرزا گیا مر تو انجیل برنباس لوکاں نوں لبھ گئی. وہ انجیل اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہے. فقیر کے پاس بھی موجود ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. انگلش میں بھی موجود ہے. وہ ویانا میں دستیاب ہوئی. جرمنی کی ایک ریاست ہے ویانا. وہاں پر دستیاب ہوئی. اچھا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے then before their eyes 4 angels lifted him up to the heavens. سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے 4 فرشتے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمان پر لے گئے. یہ اس انجیل برنباس میں لکھا ہوا ہے جس سے مرزا اپنی جھوٹی مسیحیت کو ثابت کرنے کی امیدیں لگائے بیٹھا تھا. اسی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پاک نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. وہ جو روضہ پاک والی بات ہے اس سے جوڑ کے یہ بات کرنے لگا. انجیل برنباس کے الفاظ ہیں unworthy though I am to untie his hose. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. I
I have received grace and mercy from God to see him. میں نے اللہ سے اس بات کی بھیک مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بار اس کو دیکھنے دے، ایک ملاقات کرا دے۔ اچھا میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام زیارت کے لیے ترس رہے تھے، اس لیے وہ گئے، اسی لیے وہ آئیں گے، روضہ پاک پہ جائیں گے، سلام عرض کریں گے، حضور ان کا جواب دیں گے، اور مرزا کو وہاں جانا نصیب نہیں۔ فقیر نے ایک شعر لکھا ہے، وہ مسدس ہے، 6 مصر ہیں۔ مصر گلیل القدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی۔ مصر گلیل القدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی۔ حضرت عیسیٰ شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ایک دن بن جائیں گے رب کے وہ مہمان بھی مدنی، تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں، تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی۔ قرآن کی صورتیں مکی اور مدنی ہیں نا، اور جہاں حضور تھے وہاں وہ مکہ میں تھے تو وہ مکی کہلاتی ہیں، مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ لو جی، اب تک آپ نے 3 موضوعات سن لیے، ختم نبوت، حیات مسیح اور ظہور مہدی، اور واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، امام مہدی اور۔ چوتھا موضوع ہے جہاد۔ اب میں ارشاد کرنے لگا ہوں، حدیث آپ نے سنی مجھ سے بخاری اور مسلم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جہاد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ سارے مسلمان ہو جائیں گے، جہاد کی ضرورت ہی۔ مرزا کے آنے پہ نہ کوئی امن ہوا، نہ کوئی جہاد ختم ہوا، نہ کوئی سارے کے سارے مسلمان ہوئے، بلکہ مرزا کے آنے کی برکت سے دنیا کے اندر فساد ہی فساد پھیل گیا۔ مرزا 1908 میں مرا، اور میرا خیال ہے 1912 میں پہلی جنگ عظیم لگ گئی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، پھر یہ ہمارے علاقے میں 65 کی جنگ، پھر یہ عراق ایران جنگ۔ ایران عراق جنگ میں اتنا اسلحہ پھونکا گیا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بموں کے ذریعے اڑا کے تباہ کر کے بسم کر کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن مجموعی طور پر اسلحہ ایران عراق جنگ میں اس سے زیادہ پھونکا گیا، اور افغانستان میں امریکہ کی مداخلت، اور پوری دنیا میں جھگڑے ہی جھگڑے، سربیا ہو، بوسنیا ہو، ہوسی ہو، سب یہ مرزا کے آنے کی برکت سے پوری دنیا کے اندر فساد پھیلا۔ اسے کہتے ہیں اہانت، اہانت یا توہین۔ دیکھو نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سچے نبی جو دکھاتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرتا ہے۔ توہین کی مثال علماء نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کی توہین یوں ہوتی ہے کہ ایک بندے نے کہا میں نبی ہوں، تو اس کے پاس ایک بندہ آیا، جی آپ نبی ہیں تو میری ایک آنکھ خراب ہے، دعا کرے اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی اڑ گئی۔ اسے کہتے ہیں توہین، کام خراب الٹا۔ میرے بھائیوں، مرزا کہتا ہے میں مسیح ہوں، مسیح علیہ السلام کے آنے پر امن عامہ قائم ہونا تھا، جنگیں ختم ہونی تھیں، جہاد ختم ہونا تھا، مرزا کے آنے سے الٹا بیڑا بڑھ گیا، پوری دنیا جنگوں میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت تیسری جنگ عظیم کا انتظار ہو رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، مرزا نے کیا کیا؟ میں جنگ ختم تو کر نہیں سکا، مسلمان تو سب کو بنا نہیں سکا، تو فتویٰ ٹکٹ مارا نا۔ اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ میں مسیح ہوں، اور میرے آنے کے بعد چونکہ جنگیں ختم ہونی ہیں، لہذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کے بعد جنگ کوئی نہ لڑے۔ کہتا ہے چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، آ گیا وہ مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ یہ اس کا شعر ہے جس کی کتاب در سمین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ربائی اس کی۔ اچھا، اب حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عساکر اور کنز العمال میں موجود ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الجہاد حلبا خضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض سینشأ نصف من قبل المشرق یقولون لا جہاد ولا رباط اولئک هم وقود النار ورباط یوم فی سبیل اللہ خیر من عتق 1000 رقبۃ وصدقۃ اہل الارض جمیعا. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. مشرق سے ایک گروہ اٹھے گا جو کہے گا جہاد بند ہو چکا ہے، وہ سارے کا سارا ٹولہ جہنم کا ایندھن ہوگا، جہنم کا بالن ہوگا. حالانکہ ایک دن کا جہاد 1000 غلام آزاد کرنے اور پوری دنیا کا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے. اب حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے جو کہیں گے جہاد بند ہے. تو فتوے سے جہاد بند نہیں ہوتا، حدیث صاف بتا رہی ہے. اور وہ کہاں سے اٹھیں گے؟ من قبل المشرق، وہ مشرق سے اٹھیں گے. مدینہ شریف سے مشرق کی طرف لکیر کھینچو، سیدھی قادیان کا سینہ چیر کے گزرے گی. سبحان اللہ. یہ ہو گئی جی ہمارے آج کے 4 موضوع. آخری موضوع ہے مرزے کی سیرت و کردار. اس پر آپ کو میرا خیال ہے جو کچھ بٹی صاحب نے بتا دیا وہ کافی نہیں. کہتے ہیں جی ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. وہ کہتے تھے پترا یہ انسانوں والی بولی ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تیری زبان اتنی پاک ہے. جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ وہ حرام زادہ ہے، اسے حرام زادہ بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے. یہ لفظ بلفظ میں نے آپ کو سنایا. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا نا جب کہ میری یہ کتاب ہے، میرے جیسی کوئی کتاب بنا کے لے. پہلی بات یہ کہ قرآن یہ چیلنج دے چکا ہے، اب جو یہ چیلنج دیتا ہے وہ قرآن کی نقل اتارتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ دعویٰ یکا یک کیا تھا. قرآن سے پہلے یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا ہوا تھا، کسی کی سوجھ بوجھ پہ نہیں آتا. قرآن نے کسی سے کاپی، کسی سے نقل، کسی سے سرقہ نہیں کیا تھا، چوری نہیں کیا تھا. تو وہ قرآن کی چوری کرتے ہو. یہ سرقہ بتا رہا ہے کہ تو کیسے، تو کوئی بھی بندہ لیٹر لکھ کے کہے میری طرف سے لیٹر لکھ کے دیکھو. یہ پہلی بات اس نے کہا ہے نا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر یہ اگر اس کا جو دعویٰ ہے اس کو لکھ کرائی گئی تو پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مفروضے کے طور پر کہ چلو ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ایسا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو ہم کام نہیں دھرتے، لیکن پیر میرے شاہ صاحب نے شیخ چشتیائی کے اندر مرزا قادیانی کی اس کتاب میں سے 99 غلطیاں نکالی. کتنی غلطیاں؟ 99 علمی غلطیاں، صرفی، نحوی اور گرامر کی غلطیاں. ایک بات آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی. مرزا اپنی اس کتاب کے اینڈ پہ لکھتا ہے کہ میں ہوں مرزا غلام احمد قادیانی، ضلع گرداسپور. پھر میرے شاہ صاحب نے ضلع گرداسپور نہیں ہوتا، عربی لکھ رہے ہو گرداسپور ہوتا ہے. عربی میں گاف نہیں ہوتی، عربی میں پے بھی نہیں ہوتی، گرداسپور یہ نہیں ہوتا. یہ تو سیدھی سیدھی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے. پھر سمجھو غلطیاں نکالی. مرزا اس کا جواب دیتا ہے. مرزا کہتا ہے میرے علی شاہ نے میری صرفی ناوی غلطیاں نکالی ہیں، جو میری ایسی غلطیاں نکالتے ہیں وہ گھوم کھاتا ہے. استغفر اللہ. یار یہ ایک انسان کی زبان ہو سکتی ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا سوچوں میں پڑا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ مہربانی. ایک بندے پہ لانتے بھیجتا ہے. اس کی کتاب ہے نور الہدا، 141 سے 146 صفحے پر تک مسلسل 6-7 صفحے لانتے لکھ رہا ہے. اس بندے پہ جو کہتے ہیں تجھ پہ 1000 لعنت. کتنی لعنت؟ 1000 لعنت. اب شروع ہو گئے. نمبر 1 ڈال کے اس کے ارد گرد دائرہ ڈالا، آگے لکھتا ہے لعنت. آگے نمبر 2 اس کے چفیر دائرہ لگاتا ہے، آگے لکھتا ہے لعنت. آگے نمبر 3 اس کے چفیر دائرہ لگاتا ہے، پھر کہتا ہے لعنت. نمبر 4 لعنت، نمبر 10 لعنت، نمبر 20 لعنت، نمبر 100 لعنت، نمبر 1000 لعنت. 1000 بار لعنت لکھی ہے. ہر لعنت کے ساتھ نمبر الگ لگایا ہے اور یہ کچھ 6 کے لگ بھگ صفحے پر کر دیے ہیں. ویسے آپ ذرا بتاؤ کہ کسی پہ لعنت بھیجنی نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا یا اللہ ابو جہل پہ لعنت بھیجے. انما بعثت رحمتا للعالمین، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنتیں بھیجنے والا بنا کے نہیں بھیجا.
چلو غصہ آ گیا تو لعنت تم نے بھیج دی تو لعنت کہہ کے جان چھڑا لو، اور 1000 بار لعنت کہنی ہے تو ابھی 1000 بار لعنت، آدھی سطر بھی نہیں بنتی، 1000 بار لعنت کہہ کے جان چھڑا لو۔ 1000 بار لعنت لکھنے کی بجائے کہتا ہے نمبر 1 لعنت، نمبر 2 لعنت، نمبر 3، 6 صفحے لعنتوں سے بھر دینا۔ یار ایمانداری سے بتانا، کوئی رولا ہے، کریک؟ میں نے کتنی باتیں بتائیں گی؟ 5۔ پہلی کیا تھی؟ مرزائیوں کا ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ ختم نبوت۔ دوسرا آیات مسیح علیہ السلام۔ نمبر 3 امام مہدی کا ظہور، اور میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی میں بہت فرق۔ نمبر 4 جہاد کا مسئلہ۔ نمبر 5 مرزے کے سیرت و کردار اور خرافات، گالیاں اور ٹینٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر باطل کا صحیح غیرت کے ساتھ رد کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس سٹیج کو اللہ آباد شاد رکھے۔ ہمارے بھائی محترم قبلہ عزیزم علامہ حافظ عبدالستار صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، اور وہ جو فرما رہے تھے کہ یہ محفل اور یہ جلسہ اور یہ ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہر سال ہوا کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو اس موضوع پہ کام کرتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم ہمارے سر کا تاج ہے، اور آپ سب اس مشن میں ان کا دست و بازو بنیے، اس مشن کو نبھانے کے لیے سر توڑ کوشش کیجیے۔ اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ یقیناً دستیاب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، یہ کتابیں فقیر کی بھٹی صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، اور اسٹال موجود ہے۔ ختم نبوت پر خصوصی کتاب الانتہا موجود ہے۔ باتیں سننے کی بجائے کچھ پڑھا بھی کرو۔ تدریس العقائد، جامع الاسلام، عورتوں کے لیے کتاب رداء النساء، اور یہ عربی میں تفسیر ہے، مقاصد التنزیل علماء کے کام۔ بہت شکریہ۔